السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. آج شام میرا موضوع ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ سالوں سے، یا کہہ سکتے ہیں تقریباً 30-40 سالوں سے لوگوں کا دین سے لگاؤ ہوا ہے، اور لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. دینداری بڑھ رہی ہے، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، اور نمازی بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں گے 80 اور 90 کے دور میں، تو اس شہر حیدرآباد میں گنی چنی چند مساجد تھے جس میں اہل توحید بہت کم تھے. لیکن 2010 کے بعد بڑی تیزی سے تبدیلی آئی. 2010 زیادہ نہیں، 12 سال پہلے، اور اس سے کچھ سالوں پہلے دینداری، مدارس، اسلامی اسکولز، یہ ساری چیزیں، اور دعات 2001 سے جو داعی جنہیں بردست بھی کہا جاتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کی بھی کوششیں رہی ہیں جس سے امت مسلمہ میں بیداری آئی، اویئرنیس آیا، دین کی طرف لگا ہوا. کچھ خامیاں ہوں گی لیکن اچھائیاں زیادہ تھیں. لوگ دین کی طرف آئے، نمازیں پڑھنے لگے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 2006 سے پہلے، 2006 سے پہلے ہندوستان سے صرف 50,000 حجاج جاتے تھے، 50,000. 2006 آپ رپورٹ دیکھ لیجیے حج کمیٹی کی. 2006 میں 2.5 لاکھ فارم بھرے گئے، 2.5 لاکھ. اور 2006 سے لاٹری سسٹم، یعنی قرعہ اندازی کا سسٹم شروع ہوا حج میں جانے کے لیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسی سال جو ہے فارم بھرا تھا، تو اسی سال یہ پریشانی آئی کہ لاٹری سسٹم، قرعہ اندازی کا سسٹم آیا. اس سے پہلے جو بھی بھرتے تھے ان کا ہو جاتا تھا. یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ دین کے قریب آئے. آپ نوجوانوں کو اس سے پہلے 2001 سے پہلے دیکھیں گے تو کوئی بھی نوجوان دین کے قریب نہیں تھا. کوئی جو ہے MNC میں کام کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو دین کا تعلق ان سے جمعہ اور جو ہے عیدین تک تھا. پروگرام بہت کم ہوتے تھے، کانفرنسیں بہت کم ہوتی تھی، اجلاس بہت کم ہوتے تھے. یہ ایک بڑا اچھا نمایاں پہلو ہے، بہت اچھا پہلو ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر بندوں کے حقوق کے تعلق سے بڑی کوتاہی آنی شروع ہوئی. پہلے دونوں میں کوتاہیاں تھی، اللہ کے حق میں بھی، بندوں کے حق میں بھی. لیکن جب اللہ کے حقوق ادا کیے جانے لگے تو لوگوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا کہ میں بڑا نمازی ہوں، اگر میں کسی کا حق مار لیتا ہوں تو میری نمازیں جو ہے وہ کفارہ ہو جائیں گی کسی کے حق مارنے کا.
میں نے حج کر لیا ہے، اب اس کے بعد میں جو چاہوں کروں، میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، میں تراویح پڑھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، بڑا نمایاں فرق آپ دیکھیں گے۔ میں اگر اس کا تذکرہ کروں کہ جو تبدیلی، جو دینی بیداری آئی مسلمانوں کے اندر، تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے تو دینی بیداری بتانے کے لیے صرف اشارہ کرتے چلے جا رہا ہوں۔ تراویح میں تعداد نہیں ہوتی تھی، تراویح کے بعد دروس نہیں ہوتے تھے، قیام اللیل کا تو سوال ہی نہیں تھا، بہت کم لوگ قیام اللیل کہتے تھے۔ ایک طرف دینی بیداری بڑھتی گئی، دینداری بڑھتی گئی، ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، جو اس کا بھی ریشو بڑھتا گیا۔ اور علماء بھی زیادہ طور پر جو خطبے یا اجلاس یا جو چیزیں ہوتی ہے، اس پہلو کو انہوں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ کیوں نہیں زور دیا؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ علماء بھی حقوق العباد میں کوتاہ تھے، میں بھی خود کوتاہی کرتا ہوں، تو اس کی طرف زیادہ نگاہ نہیں کی۔ یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو لوگوں نے اتنی اہمیت نہیں دی اور اس کی طرف نگاہ نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر کچھ بیان کرنے شروع کروں گا تو مجھے میرے جو ہے دماغ میں آئے گا کہ میں بھی اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں، تو میں کیوں بیان کروں؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو آج کا درس ہے وہ صرف بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہے، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کا کیا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیک ٹو بیک ذکر کیا، ساتھ میں ذکر کیا ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو بنتا ہے ماں باپ کا بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانا، ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر جا رہے تھے، سواری کر رہے تھے، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ سے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ کے تعلق سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کو ہی معلوم ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب معلوم ہونے کے باوجود اس جواب کو جو ہے اللہ کے نبی کے سپرد کر دیتے، ڈائریکٹ نہیں بول دیتے یہ ہے، کہتے کہا فرمایا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ نصیحت سننے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ انسان فوراً جواب نہ دے دے، اپنے بڑوں کی طرف اس جواب کا احالہ کر دے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، دوسرے وہ حقوق جو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نام اعمال ہے، دیوان کا لفظ حدیث میں، وہ 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے دیوان ہیں۔ پہلا دیوان ہے، پہلا نام اعمال ہے، پہلا انسان کی جو ہے جو رجسٹر ہوگا، اس میں اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ نمبر 1 پہلا رجسٹر، کہ انسان کی عبادتوں کا رجسٹر جس میں اس نے اگر شرک کیا ہے وہ تو معاف نہیں ہوگا، فائل کلوز ہو گئی ہے، اب اس میں کچھ بھی جو ہے الٹر نہیں ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اس رجسٹر کا، اس دیوان کا جو ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہے، یعنی عبادتیں، اللہ کے حقوق۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے۔ انسان توبہ کرے تو بھی معاف کر دے گا، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ
شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں، شرک سے کم تر جو گناہ، اسے جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ دوسرا ہے جو ہمارا اور اللہ کے تعلق سے، یعنی ہم نے کبھی نماز میں کوتاہی کر لی تو اللہ معاف کر، جلدی نماز پڑھ لی، سنت ہے کبھی نہیں پڑھے، اگزامپل دے رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تیسرا دیوان، تیسرا دفتر وہ ہے جو ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کا حساب کتاب میں نہیں کروں گا۔ یہ جب تک بندے آپس میں حساب کتاب برابر نہیں کریں گے، جب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ ظلم العباد فیما بینہم کا لفظ آتا ہے، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توبہ کی جو شرطیں بیان کی، توبۃ النصوح، وہ توبہ جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اس کی کنڈیشن کیا بیان کی گئی ہے؟ جو اعمال ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، توبہ کرے گا میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو غلط کام، جو گناہ کر رہا اسے فوراً چھوڑ دے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے فوراً شراب کو مدینے کو گلیوں میں بہا دیا، یہ نہیں کہ ابھی رکھی ہوئی ہے، آج پی لیتے ہیں ویسٹ ہو جائے گا، کل سے کریں گے۔ جیسے ہمارے نوجوان جو ہے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، والدین کہتے بیٹا نماز پڑھو، کل سے ابو شروع کریں گے، اگلے رمضان سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، 1 تاریخ سے شروع کریں گے، پہلی تاریخ سے شروع کریں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ یہ ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اسے اسی وقت چھوڑ دیں، آدھی سگریٹ پیے، آدھی پھینک کر پیر سے مل دیجیے، یہ توبہ کی پہلی کنڈیشن ہے۔ ورنہ اگر آپ پی بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں کہ جو یہ سگریٹ ختم ہو جانے کے بعد میں نہیں پیوں گا، یہ توبہ نہیں، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ پھر اسے آدھی پینے کے بعد، چھوڑ دینے کے بعد پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں دوبارہ سگریٹ نہیں پیوں گا، پختہ ارادہ، کمپلیٹ فارم ڈیسیژن کرنا، نہیں بالکل نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد شیطان بہکا رہا ہے، ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد یا 1-2 مہینے کے بعد آپ پھر پینا شروع کر دیں، شیطان نے بہکا دیا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد توبہ کی، سگریٹ نہیں پیوں گا، پھر عشاء بعد پینا شروع کر دیے، تو یہ فارم ڈیسیژن نہیں ہے، عزم مصمم اسے نہیں کہیں گے، کہیں کھلواڑ ہے، آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوئی، فوراً جو ہے چھوڑنا، اور اس کے بعد کمپلیٹ ارادہ کرنا کہ میں ایسا کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے لین دین نہ ہو جائے، معافی تلافی نہ ہو جائے، جب تک توبہ نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، گھر بنا لیا، اب گھر توڑیں گے تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوگا، چلو ہم مسجد میں جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ایک حج کر لیتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے نام پر فقیروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں کہ اللہ میں نے جو یہ زمین ہڑپ کی اپنے پڑوسی کی، اللہ اسے معاف کر دے۔ حدیث میں زمین کے ہڑپ کرنے کے تعلق سے مختلف حدیثیں اور بڑی سخت حدیثیں آئی ہیں، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، گاؤں میں بھی، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی زمین کو ہڑپ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عام ہے۔ اور ہڑپ کرنے کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں، اپنے نام کرا لیں، صرف یہ نہیں ہے، جو غلط پارکنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین، جیسے بنجر زمین تھی، آپ کے گھر کے سامنے جو روڈ ہے وہ پبلک کے چلنے کے لیے ہے، آپ کے پڑوسی اور آپ کے گھر کے درمیان ایک راستہ ہے جس میں 2 بائک یا 2 گاڑی جا سکتی ہے، آپ نے پارک کر دیا اور کہا کہ میرے گھر کے سامنے، اس لیے جو ہے میں یہ پارکنگ میری ہے، اب سامنے والے ادھر سے گاڑی آ رہی ہے تو آدمی پریشان ہو رہا ہے، یہ بھی قبضہ کرنا ہے، ناجائز قبضہ کرنا ہے، جسے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے گھر کے سامنے اس لیے ہم پارک کر لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں تو ایسا کوئی حکم نہیں کہ ہم نے غلط کیا، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اس گھر میں میت ہو جائے یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، ایمبولینس کا گزرنا ہو تو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی،
تو یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ ہم اسے بہت لائٹ، بہت معمولی لیتے ہیں. اور پھر ہمارا کارخانہ ہے، کارخانے کے سامنے کوئی بنجر زمین پڑی تھی، اس پہ پورا کا پورا قبضہ کر لیا. وینٹیلیشن جو ہے سامنے والے کے گھر میں کوئی جو ہے وینٹیلیشن، کوئی ہوا کا گزارا نہیں. وہ کہتے زمین تو کسی کی نہیں، ہم نے اس پر صرف پارکنگ کی، قبضہ نہیں کیا ہے. حالانکہ جب آپ سنجیدگی سے بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں خلش محسوس ہوگی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کیا، اور ہے ایک بالش زمین کے برابر بھی، ایک بالشت، ایک، اس کو حیدرآباد میں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، بالشت بولتے ہیں اردو میں، بالشت ہی بولتے ہیں. اتنے زمین پہ بھی قبضہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن میں 7 طوق پہنائیں گے. 7 طوق. تو بڑی سخت وعید. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کی قسم تم حقوق کو، حقوق دار کو ادا کرو، جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کا اردو میں مفلس ہوتا ہے، مفلس آپ کسی سے پوچھیں گے تو بولیں گے اس کے پاس ایک پائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فقیر سے بھی گیا گزرا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، زیرو بیلنس، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں کچھ ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس ہمارے نزدیک مفلس کسے کہتے ہیں؟ من لیس عنده دینار ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے مفلس نہیں کہا جائے گا. مفلس من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کی دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا ہوگا ہر سال، روزے بھی رکھا ہوگا. یعنی کون ہے مفلس؟ اللہ والا، جسے ہم متوع کہتے ہیں سعودی میں، دیندار، بڑی نمازیں پڑھی ہوگی، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، خیرات بھی کیا ہوگا، اور جو ہے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا ہوگا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكْلَ مَالَ هَذَا، نماز کے ساتھ آئے گا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، کسی کا مال زبردستی ہڑپ کر لیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل ہے، انصاف کرنے والا ہے. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے العدل، انصاف کرنے والا، جسٹس کرنے والا. ظاہر سی بات اب یہاں انصاف ہونا نہیں، انصاف ہونا ہے. نمازیں تو آپ نے بڑی پڑھ لی، لیکن آپ نے اپنے بھائی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو انصاف تو ہونا ہے نا. تو انصاف ہوگا وہاں پر قیامت کے دن، جبکہ اعمال کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے. کوئی نیا عمل نہیں کر سکتے، ورنہ کہیں گے چلو ہم اور نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم اس کا حق واپس کر دیتے ہیں. نہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس پر آپ نے ظلم کیا اسے بیٹھائے گا اور آپ کو بیٹھائے گا. یہ ظالم جو بڑا نمازی ہوگا، یہ مظلوم جو نمازی نہیں ہے، بڑے گناہ کیے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک عمل اس مظلوم کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، ٹرانسفر کر دے گا. نام اعمال ٹرانسفر ہو رہا ہے. جتنا بھی ظلم کیا ہے، اس پر ظلم کیا تھا، انہیں مارا تھا، ان کا مال ہڑپ کیا تھا، انہیں گالی گلوچ دی تھی، ایک کا معاملہ ہو گیا کلیئر. ابھی یہ دوسرا بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے بھی میرا مال ہڑپ کر لیا تھا. اب یہ بیچارے ان کا جو ہے 50% بیلنس ختم ہو گیا نیک عمل کا. اب انہیں 25% ان کو بھی دے دیا، صرف 25% بچا. پھر تیسرا آگے کھڑا ہو گیا کہ اس نے مجھے مارا تھا، پھر وہ 25 دے دیا. ابھی بھی 4-5 لوگ باقی ہیں جن کو ستایا ہے، گالی گلوچ کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ کو انصاف کرنا ہے، اور اللہ بغیر انصاف کے کسی کو جنت اور جہنم میں جانے نہیں دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا. مائنس میں مائنس ہوتے چلا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے مفلس اصل میں.
اصل میں مفلس یہ ہے. دوسری حدیث آتی ہے کہ تم حقوق کو ضرور ادا کرو گے، حقوق کو ادا کرنا ہے. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں کا حساب ہوگا. حدیث میں ہے کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا. ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. اور کہا جائے گا آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مار لو، وہاں پر جو ہے حساب ہوگا جانوروں کے ساتھ بھی. ظاہر سی بات ہے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں لیکن ان کے اندر بھی جان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے. بنو اسرائیل کی بڑی مشہور حدیث ہے، دخلت امرأۃ فی ہرۃ، ایک بنو اسرائیل کی عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. نہ اسے کھانے کے لیے چھوڑا، نہ اسے کھانا دیا، باندھ کے رکھ دیا، بلی مر گئی، جہنم میں چلی گئی. اب آپ کہیں گے بلی تو تھی نہیں. اور ایک جو ہے زناکار عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جانور کو جب ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے یا کھانے کے لیے، اس وقت بھی بتایا کہ اسے تکلیف کم سے کم پہنچانا ہے. فرمایا گیا کہ جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی چھری تیز رکھو. چھری تیز ہو، ایسی نہ ہو کہ آپ اسے رگڑتے جائیں اور بیچارہ تکلیف اٹھاتے جائیں. ہاں ذبح کرنے میں تکلیف ہے، لیکن اگر آپ ذبح نہیں کریں گے تو پورے جو ہے سوسائٹی میں جانور ہی جانور نظر آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے جن علاقوں میں جانوروں کا ذبح کرنا منع ہے، پورے جو ہے چورستے پر جو ہے پورے جانور جو ہے قبضہ کیے ہوتے، بیماری ہوتی، اور آپ کو معلوم ہے راجستھان میں لمپی بیماری سے کتنے جانور مر رہے ہیں. تو اسلام دین رحمت ہے، یعنی ذبح کرنے میں بھی رحمت کا استعمال کرنا ہے، رحم کرنا ہے کہ اسے جو ہے تیز چھری سے جلدی سے ذبح کر دینا ہے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. تو حقوق العباد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے، بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. ایک بڑی پیاری آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس کے سر پر ایک گھوڑا ہوگا، ہنہنائے گا. گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا کہتے ہیں، ہنہنائے گا، آواز کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ غثنی، یا اللہ غثنی، اے اللہ میری مدد فرما. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ غثنی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لا املک لک، میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے سوا. اور اس کے بعد ایک شخص آئے گا جس کے سر پر بکری ہوگی، بکری ہڑپ کر لیا ہوگا، تو وہ بکری چلائے گی، آواز کرے گی اس نے زبردستی جو مجھ پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد ایک آدمی آئے گا جس کے سر پر جو ہے دینار و درہم ہوں گے، جو ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار ہوگا، یا جو کسی سے خیانت کر کے لے لیا ہوگا، دھوکہ دے کر لے لیا ہوگا، چوری کر لیا ہوگا، ڈکیتی کر لی ہوگی، یا جائز راستوں سے لے لیا ہوگا. جائز راستہ سمجھتے ہیں مال ہڑپ کرنے کا جائز راستہ لوگوں نے بنا لیا ہے، جہیز کے نام پر، تحفے تحائف کے نام پر. اسے جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہے ہمارے سسرال والے تحفہ دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے. حالانکہ کوئی بھی کسی کو ایسی تحفہ نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ورنہ آپ کسی چلتے پھرتے جو ہے امام کو یا کسی راستے میں چلتے ہوئے آدمی کو 20-30 ہزار روپے کی گھڑی نہیں دے دیتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. تو یہ جائز طریقے سے لوگ اس کو لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا تذکرہ نہیں کرتے ہوئے جنرل بتایا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھا لو. اور ایک دوسری آیت میں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس مال کو حکام کے ذریعے یعنی رشوت کے ذریعے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تحجۃ الوداع کا خطبہ، بڑے پیاری باتیں اس میں بیان کی تھی. اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
کہاں پر ہیں؟ حجۃ الوداع 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے شہر میں، حرمت والے دن میں، حرمت والی جگہ میں کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سنو، ان دماءکم، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون، واموالکم، تمہارے مال، واعراضکم، تمہاری عزتیں، تمہارے آنر، تمہاری ڈگنیٹی، حرام علیکم، تم پر ایسی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ، 4 مہینے، اس 3 حرمتیں جمع ہو گئی، 3 جو ہے آپ پینالٹی کے مستحق ہو گئے۔ آپ جو ہے سگنل جمپ کر دے رہے ہیں، لائسنس بھی نہیں، انڈر ایج ہیں آپ، اور ہیلمٹ بھی نہیں لگائے ہیں، تو آرٹی والا کیا کرے گا؟ آپ کو انعام دے گا؟ نہیں، بولے گا آپ تو 3 جو ہے وائلیشن کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا بہت آسان ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی ہانک دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کہیں سے کچھ آیا واٹس ایپ پہ ڈال دیا، کسی خاص طور پر پڑوس میں کسی لڑکی کے بارے میں کسی نے غلط الزام لگایا کہ کالج میں میں نے دیکھا کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اور بس ہر آدمی اسے چسکا لے کر، مزہ لے کر بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ دماغ مارے خون۔ اب آپ کہیں گے کہ مسلمان کسی مسلمان کا قتل تو نہیں کرتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ تو یہاں صرف قتل نہیں کہا گیا، ان دماءکم، تمہارے خون، یعنی کسی کا بی پی بڑھانا وہ بھی حرام ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، ہمارے گنڈے لے کر آتا ہوں، میں کارپوریٹر کے پاس جاتا ہوں، تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا، آپ اسے ٹینشن میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ان دماءکم واموالکم واعراضکم، مال آپس میں بڑے اچھے اور بڑے پیارے انداز سے لوگ دوسرے کا مال ہڑپ کرتے، صرف جہیز کا معاملہ نہیں، رشوت کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی دوسرے معاملات ہیں۔ جیسے آپ کو مارکیٹ میں معلوم ہوا کہ جو ہے کوئی کرائسس آنے والا ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، آپ نے جو ہے اپنے دکان کے سامان کے ریٹس بڑھا دیے، خوب کمانا ہے۔ پیاز جو ہے مارکیٹ میں 50 روپے ملتی ہے، آپ باہر سے لا رہے ہیں، آپ کو 25 مل رہی ہے، آپ جو اس میں جو نفع، جائز نفع ہے، آپ 25 روپے زیادہ رکھیے، 50 میں بیچیے، لیکن نہیں، مہنگی ہو رہی ہم 100 میں بیچیں گے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے، میں مثال بیان کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، غیر مسلموں کا جب تہوار آتا ہے، ان کی عیدیں آتی ہیں، تو سامان سستا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ مارکیٹ کے بارے میں پوچھیں کہ مارکیٹ چلتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر، یعنی اگر ڈیمانڈ بڑھ گیا، سپلائی کم ہے تو ریٹس بڑھ جائیں گے، ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر ہیں تو ریٹ نارمل رہیں گے، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے تو ریٹ کم ہو جائیں گے۔ یہ سسٹم ہے مارکیٹ کا، لیکن ہمارے یہاں رمضان میں پورا سسٹم الٹا ہو جاتا ہے، سپلائی بھی زیادہ ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، ہم جو ہے اس کا ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں، ٹرپل کر دیتے ہیں، کہ مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ سنت ہے کھجور سے روزہ کھولنا۔ وہی دیوالی کے موقع پر دیکھیے، سامان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، آفر پر آفر آتے ہیں، مسلمان ایک ہی مہینہ تو کمانے کے لیے ملتا ہے، فروٹ والے فروٹ کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کپڑوں والے کپڑوں کا ریٹ بنا دیتے ہیں، اور پھر غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہی ایک موسم ہے کمانے کا، وہ لوگ بھی اپنا بیٹی گنگا میں ہاتھ دھونا جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا تہوار آتا ہے تو ہر چیز کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ بھی زیادہ اور سپلائی جو ڈیمانڈ سے زیادہ ہو گئی، اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور احساس گناہ اگر کسی کے اندر سے ختم ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں،
بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو آپ اس گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتے ہوئے چلے جائیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، بندوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، بڑی طویل کتابیں اس پر بندوں کے حقوق کے تعلق سے لکھی گئی ہیں. یہ ان جنرل حقوق میں نے بیان کر دی، اس کے بعد جو ہے ہر ایک کے الگ الگ حقوق آتے ہیں. سب سے پہلا ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے تعلق سے تفصیل سے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، باپ کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. اس میں بھی لوگ جو ہے کوتاہیاں کرتے ہیں ایسا کہ اگر طلاق یا خلا وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے تو باپ کو بالکل زیرو سمجھ لیا جاتا ہے، ماں بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے چونکہ حق زیادہ ہے ہمارا. یہاں پر بھی جو حقوق کی پامالی ہوتی ہے، حقوق تلفی ہوتی ہے. پھر بچوں کے حقوق آتے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہے. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، دونوں جو ہے ورکنگ مین ورکنگ وومن ہیں. بچے جو ہے کسی بیبی سیٹر کے پاس یا کسی کے پاس رکھ دیے ہیں، پھر بچہ جو ہے غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے دینی بیداری، دینی لگاؤ، ماں باپ کی محبت کم ہو جاتی ہے. بچہ شادی کر لیتا ہے، پھر ماں باپ کا نہیں ہوتا، پھر کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پھر اس کے بعد پڑوسی کا حق آتا ہے. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے اتنی نصیحت کی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں پڑوسی وارث نہ بن جائے، پراپرٹی میں اسے بھی حصہ نہ لگ جائے. اور آج ہم سب سے زیادہ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، سب سے زیادہ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں. گھر کے سامنے بائک پارک کر دیں گے، مہمان آئیں گے تو مہمان، اور جو ہے موتا ہو گئی تو پورا راستہ بلاک کر دیں گے. آنے جانے والوں کو تکلیف، غیر مسلم بھی پریشان، مسلمان بھی پریشان. مجبوری ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، راستہ بلاک کر دے رہے ہیں. اور پھر سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ ہے، 2 گھنٹے کا معاملہ ہے، 4 گھنٹے کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کا موتا نہ ہو تو آپ دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. پھر غیر مسلموں کے حقوق آتے ہیں. تو ان سارے حقوق کو اگر ہم کما حق ادا کریں گے جیسا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس وقت جو ہمارا سب سے ڈینجرس حق کی حق تلفی ہو رہی ہے، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بیوی شوہر سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر بیوی سے مطالبہ کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور طلاق، خلا اور مار پیٹ اور جو ہے مطلب دونوں خاندان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے جو ہے اچھے طریقے سے پیش آؤ. عورتوں کو کہا گیا کہ جو ہے شوہر کے حقوق ہے، فلاں فلاں، پوری تفصیلات بیان کی گئی. ہر انسان کیا کرتا ہے، میرا حق کیا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، میرے دوسروں کے تعلق سے حقوق کیا ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں. اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. آپ کا سیلس مین آپ سے پریشان ہے، آپ سیلس مین سے پریشان ہیں. مدرسے والے مدرسین سے پریشان ہیں، مدرسین مدرسے والوں سے پریشان ہیں. اسکول والے ٹیچر سے پریشان ہیں، ٹیچر اسکول سے پریشان ہیں. مسجد والے امام سے پریشان ہیں، امام مسجد والوں سے پریشان ہیں. کوئی کسی کے حقوق کو، جائز حقوق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری باتیں حقوق مندوں کے حقوق کے تعلق سے بیان کی کہ کسی لیبر کا حق اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے، اس سے زیادہ کام نہ لیا جائے. جانوروں کے بارے میں بتائیں کہ اس پر جو ہے اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے جو برداشت نہ کر سکے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ اس کو سنجیدگی سے غور کیجئے کہ ہمارے حقوق کیا ہے اور ہمارے حقوق دوسرے سے متعلق کیا ہیں. بچوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں. یہ ساری حقوق برابر ادا کریں گے تو آپ ایک پیس فل زندگی گزار سکتے ہیں. آج حکومتوں کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے. حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے، آپ کو سہولیات نہیں دیتی ہے، آپ لڑنے لگتے ہیں. یہ حقوق کی پامالی زمین سے لے کر اوپر تک ہو رہی ہے.
اگر آپ اسے کم حق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے مسائل دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگی ایک بہترین پیسفل انداز سے گزرے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.